السلام علیکم۔ کچرا بننے والی اماں فقیرہ کی کہانی۔ نصیب والا بچہ کچرے میں۔ یہ ایک کچرا بننے والی بوڑھی مائی اماں فقیرہ کی کہانی ہے، جس نے ایک یتیم بچے کو پالا اور وہ بچہ بڑا ہو کر اماں فقیرہ کو چھوڑ گیا۔ پھر اس کا انجام جو ہوا وہ سن کر آپ کا دل رو پڑے گا۔ یہ کہانی اینڈ تک ضرور سنیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ محلے کے کونے میں مٹی کا ایک ٹوٹا پھوٹا گھر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اسی گھر میں رہتی تھی اماں فقیرہ، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہ تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کا گھر بھی اس کی طرح بوڑھا، کمزور اور اکیلا تھا۔ صبح کی ہلکی سی دھوپ ابھی پوری طرح زمین پر اتری بھی نہیں تھی کہ اماں فقیرہ روز کی طرح اپنی جھوپڑی سے باہر نکلی، ہاتھ میں ایک پرانی ٹوکری جس میں وہ پلاسٹک اور کباڑ چن کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ ان کی زندگی بہت سخت تھی۔ دن بھر کوڑا بننا اور شام کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کباڑی کو مال بیچ دینا اور رات کو سوکھی روٹی پانی سے کھا لینا۔ لیکن ایک صبح انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اماں فقیرہ ریلوے لائن کے پاس والے کچرے کے بڑے سے ڈھیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر دن وہ وہاں سے پلاسٹک اور بوتلیں اٹھاتی تھی۔ اسی طرف اچانک انہیں کسی بچے کے ہلکی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی کا بچہ ہوگا، لیکن آواز بار بار بہت دھیمی اور بہت کمزور اور دل کو چیرنے والی تھی۔ مائی فقیرہ وہ آواز سن کر بے چین ہو گئی اور جھک کر کچرے کے تھیلوں کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ کچھ کاغذ ہٹائے اور پھر پرانے گتے ہٹائے اور پھر تبھی ان کی انگلیاں کسی نرم چیز سے ٹکرائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ مائی فقیرہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ کچرے کے بیچ ایک 2 یا 3 دن کا ننھا سا بچہ، کپڑے میں لپٹا، مٹی اور دھول سے اٹا ہوا۔ اماں فقیرہ نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ معصوم بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس بچے کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھی، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، چہرہ جیسے بھوک سے سوکھ چکا تھا۔ اماں فقیرہ کے دل سے ایک دم دعا نکلی، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما۔ اس بچے کا جسم بالکل برف جیسا ٹھنڈا تھا، کپڑے گیلے بدبودار، لیکن چہرہ معصوم۔ اماں فقیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تجھے یہاں کس نے پھینک دیا بیٹا؟ بچہ مائی فقیرہ کی گود میں آ کر آہستہ آہستہ چپ ہونے لگا، جیسے اس کے اندر کوئی انکہی پہچان تھی، جیسے ماں کی گود، ماں کی مہک، ماں کی گرمی۔ مائی فقیرہ نے اس کے سر کو سینے سے لگایا اور گہری سانس لی اور کہا، میرے مالک، تو نے میری دعا سن لی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ اس کی تنہائی میں آسمان سے بھیجا گیا ایک تحفہ ہے۔ اگلی صبح محلے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ لوگ کہتے، مائی فقیرہ کو کل ایک بچہ ملا ہے کچرے سے، کیا معلوم کس کا ہوگا؟ کون اتنا بے رحم ہوگا جو معصوم بچے کو کچرے میں پھینک دے؟ لیکن اماں فقیرہ ہر سوال کا بس ایک ہی جواب دیتی، یہ بچہ جس کا بھی تھا، لیکن اب یہ میرا ہے۔ آس پڑوس کی عورتیں اب اماں فقیرہ کے گھر آنے لگی، کوئی دودھ لے آتی، کوئی بچے کے کپڑے اور کوئی دعائیں دیتی۔ سب کہتے، اللہ نے نصیب والا بچہ دیا ہے۔ اماں فقیرہ بس مسکرا دیتی، بچے کو سینے سے لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی۔ دھیرے دھیرے بچہ 2 سال کا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں اس بچے کو اماں فقیرہ کا نصیب کہنے لگی۔ اماں فقیرہ اسے نام دے چکی تھی، ثاقب۔ وہ کہتی، ثاقب تو ہی میرا سہارا ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔
ثاقب 3 سال کا ہوا تو مائی فقیرہ اسے اسکول لے جانے کے لیے استاد کے پاس گئی۔ استاد صاحب نے پہلے تو سوچا کہ یہ بوڑھی عورت کتابوں کا خرچ کیسے چکائے گی، لیکن پھر بولے، اماں آپ فکر مت کرو، ثاقب کو کتابیں اور بستہ سب میں دے دوں گا، بچے کو کل سے بھیج دینا۔ اماں فقیرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ ثاقب پہلی بار بستہ لے کر گھر آیا تو مائی فقیرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم دل لگا کر پڑھائی کرنا اور پڑھ لکھ جانا، میری زندگی روشن ہو جائے گی۔ ثاقب دھیرے دھیرے اسکول میں آگے بڑھتا گیا۔ سب کہتے تھے، اماں کے نصیب والا بچہ ہے اور بڑا ہونہار ہے۔ یہ سن کر اماں فقیرہ کی آنکھوں میں فخر بھر جاتا۔ اس کا دل کہتا کہ میرا ثاقب ایک دن نام روشن ضرور کرے گا۔ ثاقب بڑا ہوتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ثاقب جوان ہو گیا۔ استادوں نے کہا، اماں اسے شہر بھیج دو، کالج میں پڑھے گا تو اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اماں فقیرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مسوس دیا ہو۔ وہ بولی، اگر قسمت بدلنی ہے تو جا بیٹا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ شہر جاتے وقت اماں فقیرہ نے ثاقب کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹا جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہاری شادی اپنی پڑوسن کی بیٹی سے کر دوں گی، بہت سیدھی ہے، تیرے لیے اچھی رہے گی۔ ثاقب مسکرایا اور بولا، جیسا آپ چاہیں اماں، لیکن یہ مسکان وقت کے ساتھ ساتھ کہیں کھو سی گئی۔ شہر کی ہوا گاؤں سے الگ تھی، اونچی اونچی بلڈنگیں، بھیڑ بھاڑ، گاڑیوں کا شور اور ہر چہرہ جیسے کسی دوڑ میں بھاگ رہا ہو۔ ثاقب جو بچپن سے اماں فقیرہ کے جھونپڑے میں پلا، پہلی بار اتنے بڑے شہر میں آیا تو اس کی آنکھوں میں سپنے بھی آ گئے اور ڈر بھی، لیکن فقیرہ مائی نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، خود پر یقین رکھنا بیٹا اور اللہ پر بھروسہ۔ جب کالج شروع ہوا تو ثاقب کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئی۔ کالج بھرا رہتا، لڑکے لڑکیاں، کتابیں، پروجیکٹ، لیب، سب کچھ نیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ پڑھائی میں ڈوب گیا، اسے اسکالرشپ مل گئی اور وہ کچھ پارٹ ٹائم کام بھی کرنے لگا۔ ہر مہینے وہ اماں فقیرہ کے لیے پیسے بھیجتا اور کہتا، اماں دوائیاں وقت پر کھانا۔ مائی فقیرہ فون پر آواز سنتی تو اس کا پورا دن بہت اچھا گزرتا، لیکن جیسے جیسے شہر کی زندگی ثاقب کو اپنی طرف کھینچنے لگی، اس کے فون آنا کم ہو گئے۔ پہلے وہ روز اماں فقیرہ کو فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں 3 بار، اور پھر 1 بار، اور پھر کبھی کبھی۔ اماں فقیرہ وہ پرانا سا موبائل ہاتھ میں لیے ہر وقت فون کی گھنٹی کا انتظار کرتی کہ ثاقب کا فون آئے گا، لیکن فون نہ آتا۔ اسی سوچ بچار میں اماں کی طبیعت گرنے لگی۔ سال گزرتے گئے، ثاقب اب 24 سال کا ہو چکا تھا۔ شہر میں اس کی پہچان بننے لگی تھی، اس کے کالج کے دوست، نوکری کے افسر، نئی دنیا، سب کچھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر گاؤں میں اماں فقیرہ کے ہاتھ اب پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے، کبھی چکر آ جاتا، کبھی سانس پھولتی، کبھی کمزوری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہ پاتی، لیکن وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں، بس ثاقب کی یاد میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی، اور ہر شام دروازے کے باہر بیٹھ جاتی اور راستہ تکتی کہ شاید آج ثاقب آ جائے۔ محلے کی عورتیں کہتی، اماں شہر جا کر بچے بدل جاتے ہیں، تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، اور فقیرہ مائی مسکرا دیتی اور کہتی، نہیں بہن، میرا ثاقب ایسا نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا، میں جانتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہنسی ہوتی، لیکن آنکھوں میں چھپا ڈر صاف نظر آتا۔ ادھر دوسری طرف شہر میں ثاقب کی زندگی ایک دوسرا موڑ لے چکی تھی۔ کالج کے بعد ایک کمپنی میں
اسے اچھی نوکری مل گئی تھی اور سیلری بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہیں اس کی ملاقات ہوئی عائرہ سے۔ عائرہ ایک خوبصورت، پڑھی لکھی اور ماڈرن سوچ والی لڑکی تھی۔ دونوں ساتھ کام کرتے، باتیں کرتے اور وقت گزارتے۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں قریب ہوتے گئے۔ عائرہ کو جب پتہ چلا کہ ثاقب کو ایک کچرے کے ڈھیر سے پایا گیا ہے اور ایک بوڑھی عورت نے اسے پالا ہے تو وہ چپ ہو گئی اور اس نے ثاقب سے صاف کہا، دیکھو ثاقب، میں تمہاری عزت کرتی ہوں، لیکن شادی دو خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے۔ تمہاری ماں بہت غریب ہیں اور تمہاری پیدائش کی کہانی بھی نہیں معلوم کیا ہے۔ میرے گھر والے اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ ثاقب کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا ہو۔ فقیرہ مائی کا جھریوں بھرا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ لیکن شہر کی زندگی اکثر جذبات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ثاقب تو ایک نامعلوم کشمکش میں تھا، ایک طرف اس کی بوڑھی ماں اور دوسری طرف اس کا پیار، اور انسان جب بیچ میں پھنستا ہے تو وہ غلطی اسی طرف کرتا ہے جہاں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن ڈاکیا اماں فقیرہ کے دروازے پر آیا اور کہا، اماں، شہر سے خط آیا ہے۔ فقیرہ مائی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا، اماں، میں ٹھیک ہوں اور نوکری پر دھیان ہے۔ گاؤں واپس آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، دعائیں دینا، بس اتنا ہی۔ نہ یہ کہا کہ اماں تم کیسی ہو، میں جلد آؤں گا۔ فقیرہ مائی نے خط سینے سے لگا لیا۔ اس رات اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ پڑوسن دوائیں لے آئے، لیکن فقیرہ مائی بس بار بار ایک ہی بات کہتی، میرا ثاقب، میرا بیٹا کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا۔ اور شہر میں ثاقب ایک ایسے راستے پر جا رہا تھا جو اسے ماں سے اور دور کر رہا تھا۔ عائرہ کے گھر والے شادی کی بات کر رہے تھے۔ ثاقب بھی اس کے ساتھ زندگی بسانے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ اور اسی بیچ ایک دن گاؤں سے فون آیا۔ پڑوسی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، شاید آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ثاقب کی سانس اٹک گئی، دنیا ٹھہر سی گئی۔ لیکن عائرہ نے کہا کہ پروجیکٹ چل رہا ہے، مت جاؤ، ابھی چھٹی نہیں ملے گی۔ لیکن ثاقب کے دل میں آواز اٹھ رہی تھی کہ تیری ماں تجھے پکار رہی ہے، تو کیسے نہ جائے گا۔ ثاقب نے بیگ اٹھایا اور پہلی بس پکڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ثاقب کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ پہاڑوں، کھیتوں اور کچے گھروں کو پیچھے چھوڑتی سڑک اسے ان دنوں میں واپس لے جا رہی تھی جب وہ ننگے پاؤں اماں فقیرہ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اسکول جاتا تھا اور رات کو ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سو جاتا تھا۔ آج وہی اماں بستر پر موت سے لڑ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ثاقب کی آنکھیں بار بار بھر آتی۔ بس رکی اور ثاقب بنا کسی سے بات کیے بغیر دوڑ پڑا۔ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہی پرانے گھر، وہی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور وہی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ فقیرہ مائی کے دروازے پر بھیڑ تھی، کچھ عورتیں رو رہی تھیں، کچھ دعائیں کر رہی تھیں۔ ثاقب کا دل سناٹے میں آ گیا۔ اس نے آواز لگائی، اماں، ایسی آواز جیسے گاؤں میں گونج گئی۔ بھیڑ نے اسے راستہ دیا۔ اماں بستر پر تھی، سانس دھیمی، آنکھیں آدھی بند، ان کا جھریوں بھرا چہرہ پسینے اور کمزوری سے بھیگا ہوا تھا۔ پڑوس کی ایک بوڑھی عورت نے کہا، دیکھ بیٹا، تیری اماں بس صبح سے تیرا نام لے رہی تھی۔ ثاقب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، پر جیسے ہی ثاقب نے چھوا تو اماں کی انگلیاں ہلکے سے ہلی۔ دھندلی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی اور انہوں نے اپنے سامنے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو کھڑا دیکھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ میرا بچہ آ گیا۔ ثاقب نے اماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اماں، مجھے معاف کر دو،
میں بہت دیر سے آیا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا۔ نہیں بیٹا، تو ہمیشہ میرے دل میں تھا، میں بس آخری بار تجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں نے کہا بیٹا، جب تو نہیں آتا تھا تو میں ہر شام دروازے پر بیٹھ کر کہتی آ جائے گا، میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ ثاقب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں میں بہت برا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہاں آپ اکیلی تھیں اور وہاں میں۔ اماں نے اس کی بات کاٹ کر آہستہ سے کہا، نہیں بیٹا، ماں اپنے بچے کو برا نہیں کہتی۔ ان کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ بس ایک وعدہ کر، اب کبھی اکیلے مت رہنا، خوش رہنا، اپنے لیے جینا۔ ثاقب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، میں آپ کو لے کر شہر جاؤں گا، علاج کراؤں گا۔ اماں مسکرا دی، ان کی ہتھیلیاں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ اللہ میرے بیٹے کو خوشیاں دے۔ اور پھر ان کی سانسیں بند ہو گئیں۔ ان کی انگلیاں ثاقب کے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ثاقب چیخا، اماں! پاس بیٹھی عورتیں رونے لگیں۔ پورا گاؤں ان کے جنازے کے ساتھ تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ عورت فرشتہ تھی، یتیم بچے کو پالا اور اس کی راہ دیکھتے دیکھتے خود بھی چلی گئی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔